جامعہ سماعت فرمائے اور اس کے بعد سارے مہمان آج رات شب بیداری دا باقاعدہ اہتمام اسی مسجد سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دے وچ اور غیر مومنین روزہ رکھنا چاہیں انہاں واسطے سحری دا بندوبست بھی ہوسی. صلوات ذلت نہیں عزت ہے، ہار نہیں افتخار ہے، احسان نہیں ایمان ہے، اور صلوات جب پڑھنا عظیم عبادت ہے. سارے صاحبان مل کر بآواز بلند صلوات. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلوات ورحمة الله على أحبابهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى
بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ بلد صلوات. ابتدائے آرائز و کلام دے وچ تمام تر اہل ایمان و اہل اسلام کی خدمت وچ حضرت ولی العصر حجت اللہ ولی اللہ امید مستضعفین جہان بقیت اللہ دی ولادت باسعادت دے پرنور موقع دے ہوتے ہدیہ تبریک و تہنیت عرض کریں. شکر ہے اس کریم پروردگار دا اس رحمان و رحیم خالق دا کہ جس کریم اللہ نے سب مکتب امامت نال وابستہ فرمایا. پروردگار عالم نے ساکو بعد از انبیاء ہدایت کی خاطر چونکہ باب ہدایت پروردگار بند نہیں کیتا علی تو لے کے حضرت امام زمان اجل اللہ فرجہ شریف تک عزیزان محترم 12 عالم عادل تے معصوم امام عطا فرما چھوڑا. ایسے امام اللہ نے سب کو عطا کیتے جڑے عالم علم لدنی ہیں. اور چونکہ کریم پروردگار حدیث قدسی دے اندر ارشاد فرمیندے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرا حبیب اگر تے کو پیدا نہ کر رہا تو پوری کائنات کو خلق نہ کر رہا. گویا اس کریم اللہ نے اپنا قانون قدرت دسا چھوڑا جو کائنات کو معرض وجود آمن واسطے بھی محمد کی ضرورت ہے اور کائنات کو باقی رکھنے واسطے بھی محمد کی ضرورت ہے. ہر زمانے دے وچ جوان دوستو توجہ، ہر زمانے دے وچ ظالم بھی رہے تے مظلوم بھی، ہر زمانے دے وچ قاتل بھی رہے تے مقتول بھی، ہر زمانے دے وچ جاہل بھی رہے تے عالم بھی، لیکن اس دے باوجود ہر زمانہ تقاضا کریں دے جو میرے اندر کوئی ہادی ہوئے، کوئی رہنما ہوئے، کوئی سرپرست ہوئے جیڑا لوگوں کو ظلمات دے اندھیرے جو کٹ کے نور ہدایت والے پاسے لے آوے. کریم پروردگار نے اس زمانے دے اندے احسان کیتا جو او امام سارے واسطے ہادی بڑا چھوڑا. جہتے متعلق فرمایا وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَا وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ. اگر کائنات رزق آدھی پئیے تو فرزند زہرا امام زمان دے صدقے، اور اگر کائنات دے اندے آسمان بھاتا نہیں اور زمین پھٹدی نہیں تو فقط اور فقط تیرے میرے بارے امام دے صدقے. یا ہر زمانے اتھائی میں تھوڑا دیا جوان دوستوں کو متوجہ کرے سکتے. اگر تو سیمنٹ کے لئے بیٹھے منتشر تھی کے بیٹھے مومن پھول دی مانے دو دیتے پھول ہمیشہ گلدست چنگا لگ جائے. جیڑے مومنین باہر بیٹھے تھوڑی زحمت فرماؤ، اگر ناراض نہ تھی ہو تو وہ میرے سامنے تو میرے قریب ہو جائے. میں تو آئی زیارت قریب تو کرنا چاہتا ہوں. جشن دا پروگرام بڑھ بنے اندر
وسائل کو اکٹھا کر کے مشکلات اور مصائب نال نبرد آزما کیتا گیا. لیکن عزیزان محترم میں عرض کرے سا وقت امام دے چمڑ آلہ تو کہ کہہ زمانے اگر بم دھماکے کیتے ونن کسے زمانے گولی نال ڈرایا ونے تلوار نال سر کٹے ونن گھبراونا نہ. کیوں گھبراوے او جیڑا وارث نہ ہوئے تھادا تے میرا او وارث موجود ہے جیڑا کرار خیر فرار دا بیٹا ہے. چونکہ اللہ نے توجہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا الذکر توجہ اللہ نے اے ذکر امام زمانہ دا قرآن دے وچ موجود ہے. الذکر الامام الزمان فی القرآن کیڑا ذکر اللہ بھی فرمیندے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا مِنْ عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اور ہم نے لکھ دیا ہے زبور میں کیا لکھا کہ ہم اس زمین کو بے وارث لاوارث نہیں چھوڑیں گے بلکہ اس زمین کے لیے وارث قرار دیں گے. کس کو اپنے صالح بندوں کو میں کو پتہ نہیں تو دنیا نوستے اور صالح بندے معین مشخص ہومن یا نہ ہومن الحمدللہ سادہ و صالح امام علی پردہ غیبت اچ موجود ہے. اس وجہ تو انگل کھڑی کر کے آدھرانے السلام علیکہ یا صاحب اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اگر محبان اہل بیت واسطے مختلف قسم دے مصائب کو آمادہ کی تمنے تو میرے جوان دوستو گھبراؤنا نہیں. کیوں اللہ فرمائے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. تمہارے لیے اللہ یہ قرآنی وعدہ ہے اللہ دا. میں اگرچہ تھوڑا اوقات ہی نہ بیٹھا جو میں جشن اکثر اردو پڑھتا تھا لیکن ماحول دیکھ کے میں سرائے کی شروع ہو کیا بھائی. ہاں اللہ نے قرآن مجید میں وعدہ کیا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین اور اللہ کی بقا تمہارے لیے یعنی گھبرانا نہیں ہے پریشان نہیں ہونا. اگر مختلف قسم کے مصائب کو تمہارے سامنے لایا جائے اگر تمہارے سروں کو کاٹا جائے اور تمہارے سروں سے کھیلا جائے پھر گھبرانا نہیں ہے پھر تم نے پریشان نہیں ہونا. کیوں بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. تمہارے لیے اللہ کی بقا کافی ہے اگر تم مومن ہو تو. سما ابن مہرا عزیزان گرامی میرے نال تھوڑا کہ آزم سفر رہا. سما ابن مہرا امام صادق کا ایک شاگرد بھی ہے. چلو اردو تے سرائے کی میرا اللہ چھوڑے گا سمجھ آنی راضی نا. سما ابن مہرا امام صادق کا ایک شاگرد امام صادق کا ایک صحابی یہ امام کی خدمت میں حاضر ہوا. میں کو پتہ لگنا چاہیے کہ میں مردج پڑھتا بیٹھا مردج نہیں میدان اچ پڑھتا بیٹھا قبرستان اچ نہیں. پتہ لگنا چاہیے کہ تساں قرآن تے بھی بول دے وے. اگلی گل میں پی گیا نہ کرنا چاہتا میں ہر مجمع جو گل کر چھوڑنا لیکن تھوڑے نہ کرنا یہ موقع ملے تو کر چھوڑے سا. توجہ سما ابن مہرا امام صادق کی خدمت میں حاضر ہوا. امام نے سما کی طرف دیکھا اور فرمایا یا سما من شر الناس. سما یہ بتا برے لوگ کون ہیں. سما کہتے ہیں نحنو یبنا رسول اللہ اے اللہ کے نبی کے فرزند برے لوگ تو ہم ہیں. امام غضبناک ہوئے فغضبا. امام نے پھر پوچھا سما میں نے یہ نہیں پوچھا اللہ کے نزدیک یعنی عند اللہ شر الناس کون ہے یعنی برے لوگ کون ہیں عند الرسول برے لوگ کون ہیں. میں نے یہ پوچھا ہے عند الناس یعنی لوگوں کے نزدیک برا کون ہے. سما کہتا ہے مولا قسم ہے مجھے اس جان کی کہ جس اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں مجھ سما کی جان ہے میں جھوٹ نہیں بول رہا. برے تو ہم ہیں. امام فرماتا ہے سما کیسے برے ہیں آپ دعویٰ جو کیا ہے تو پھر دلیل دینا. کہتا ہے مولا جس گلی سے گزرتے ہیں جس کوچہ سے گزرتے ہیں جس بازار سے گزرتے ہیں کوئی رافضی کہہ کے تکلیف دیتا ہے کوئی ہمیں کافر کہہ کے اذیت دیتا ہے کوئی مشرک ہونے کا دعویٰ لگاتا ہے. اس کا مقصد ہے برے تو ہم ہیں. اب سر اٹھانا میرے ساتھ عازم سفر رہنا. بھائی عزیزان محترم امام نے فرمایا سما وہ وقت یاد کر کہ جس وقت ہم تمہارا ہاتھ
کو بالآخر امام نے فرمایا ہم نے تم میں سے ایک بندے کو بھی جہنم میں نہیں جانے دینا. اب جوانوں سے بزرگ جیسے سنے مرضی, اب جوانوں سے توجہ کا طالب اور خاص توجہات کا بھائی جوان دوستو, امام نے فرمایا سما جیسے وہ تمہیں تکلیف دیتے ہیں نا تم بھی انہیں تکلیف دیا کر. توجہ تو بھی انہیں اذیت دیا کر. بھائی یہ تو عام امام نہیں, کریم ابن کریم ہے, یہ تو کسی کو اذیت نہیں دیتے نہ حکم دیتے ہیں. یہ تو مکتب جس مقصد سے تعلق رکھتے ہیں, یعنی مکتب امامت, مکتب ولایت, مکتب شرافت, مکتب عصمت, مکتب دیانت, مکتب سخاوت, مکتب کرامت, مکتب عظمت, یعنی وہ مکتب کہ جس مکتب میں چیونٹی تک ظلم سے محفوظ ہے. کیوں؟ علی ابن ابی طالب یعنی اس مکتب امامت کا پہلا نمائندہ خطیب منبر سلونی علی حیدر کرار فرماتا ہے, جوانوں توجہ, علی فرماتا ہے اگر کوئی ہفت اقلیم کے خزانے علی کو دے اور کہے یا علی چیونٹی کے منہ سے دانا کھینچ لے, علی ہفت اقلیم کے خزانوں کو پاؤں کی ٹھوکر مار دے گا لیکن چیونٹی کے منہ سے دانا نہیں کھینچے گا. یہ تو ہمارا مکتب ہے نا. ہم مکتب کا یہ مکتب امامت, مکتب تشیع, مکتب جعفریہ کا یہ روشن چہرہ دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. اس زمانے میں آپ کیا چاہتے ہیں کہ لوگوں کے نیٹ کے زمانے میں, سوشل میڈیا کے زمانے میں, گوگل کے زمانے میں تشیع کا کیسا چہرہ دنیا کے سامنے جانا چاہیے؟ قرآنی چہرہ, ایمانی چہرہ, روحانی چہرہ, الہی چہرہ. توجہ, وہ چہرہ کہ جس میں بلا عذر چیونٹی کو نقصان دینا بھی حرام ہے. جو انسانی اقدار تو اس سے بڑھ کے ہے نا. تو پھر امام نے کیوں فرمایا کہ سما تو بھی انہیں تکلیف دیا کر, تو بھی انہیں اذیت دیا کر. کس کو؟ جو دنیا میں محبت اہل بیت کی جرم اور پاداش میں تمہیں یہاں کافر کہتے ہیں, رافضی کہتے ہیں, مشرک کہتے ہیں, تو بھی انہیں اذیت دیا کر. کیسے؟ امام نے فرمایا چوری کے ذریعے نہ, فرمایا غیبت کے ذریعے نہ, ظلم کے ذریعے نہ, اہانت کے ذریعے نہ. توجہ بھائی عزیزو, امام نے فرمایا سماع اکمدو کائنات کی قیمت نجولا. ویسے تو امام کا کلام الامام والکلام الامام, امام الکلام, امام کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا امام ہوتا ہے. لیکن یہ سنہری کائنات کی پیشانی پہ بھائی جوانوں, کائنات کی پیشانی پہ سنہری حروف سے لکھنے والا جملہ ہے. امام نے فرمایا یا سماع اکمدو ادوکم بالور, اے سماع تو تقوی پروردگار کے ذریعے اپنے دشمن کو اذیت دیا کر. آپ بولے نہ بولے آپ کی مرضی ہے, مجھے آپ کی واہ واہ نہیں چاہیے. جس کا آج جس کی ولادت کے بعد سعادت کا جشن ہم منا رہے ہیں نا, مجھے اس کی خوشنودی چاہیے, مجھے اس کی رضا چاہیے. کاش میرے یہ کلمات اور آج کا یہ جشن امام کے قلب نازنین, فرزند زہرا یوسف سیدہ کے قلب نازنین کے لیے تسلی و تشفی کا باعث بن جائے. اور امام فرماتے ہیں اگر ہماری دعائیں تمہارے ساتھ نہ ہوتی تو تم نصف نابود ہو جاتے. میں اہل العرض کے لیے, زمین والوں کے لیے, امام مہدی اجل اللہ فرجہ شریف فرماتے ہیں میں زمین والوں کے لیے ایسے امان ہوں جیسے آسمان کے لیے ستارے باعث امن ہیں. جان دوستو, اگر چاہتے ہو کہ دشمن علی کا کلیجہ جلے پھر اپنے سجدوں کو طول دو. اگر چاہتے ہو تمہارے تقوی سے, تمہاری پرہیزگاری سے, تمہاری شرافت سے دشمن کو اذیت ہوتی ہے, جب تم پرہیزگار بنتے ہو, تم مواہب بنتے ہو, تم توحید پرست بنتے ہو, پھر دشمن علی کا کلیجہ جلتا ہے. کیوں؟ تمہاری شرافت کا قصہ کبھی بازار میں, علی والوں کی شرافت کا قصہ کبھی چوک پر, جب یہ سنتا ہے نا علی والا اور اتنا نمازی, علی والا اور اتنا شریف, پھر اس کا کلیجہ جلتا ہے. تو بھی مسجد سے رابطہ رکھ کے, علماء سے رابطہ رکھ کے, مدارس سے رابطہ رکھ کے اور نماز سے رابطہ رکھ کے اپنی جبین کو خالق کی بارگاہ میں جھکا کے دشمن حیدر کرار کا کلیجہ جلایا کر. یا اللہ نے بڑی عظمت عطا کی آپ کو اور مجھے. حضرت موسیٰ 30 یا 40 دن کے لیے, گھبرائے تو نہیں بیٹے, 40 یا 30 دن کے لیے حضرت موسیٰ گئے
قوم کی آنکھوں سے اوجھل ہوئے، پردہ پوشی فرمائی، لیکن پیچھے قوم نے کیا کیا؟ توجہ ہے ماشاءاللہ، کچھ ہم بولے گئے گوسالے کی پوجا پر شروع ہو گئی۔ گوسالے کی یعنی سامری کی اس سازش اور اس کی فکر کا شکار ہو گئے، اس کے فتنے کا شکار ہو گئے۔ کون؟ حضرت موسیٰ کی قوم والے بنی اسرائیل شکار ہو گئے۔ لیکن میں سلام کہتا ہوں اے شیعان کرام، حیدر کرام آپ کو، کہ آپ کا ہادی، آپ کا امام 1200 سال سے پردہ غیبت میں ہے، لیکن آپ نے کبھی کسی گوسالے کی پوجا نہیں کی۔ آپ کسی سامری وقت کے سامری کے فتنے اور سازش کا شکار نہیں، اور ہونا بھی نہیں ہے۔ وقت کا سامری یاد رکھنا، وقت کا سامری طاغوت ہے، وقت کا سامری استعمار ہے، وقت کا سامری تکفیری ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں توڑ دے، وہ چاہتا ہے کہ تشیع کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، وہ چاہتا ہے کہ تشیع کو بکھیر کے رکھ دے، منتشر کر کے رکھ دے۔ لیکن الحمدللہ تشیع استقامت کا نام ہے، تشیع استقلال کا نام ہے۔ تم نے استقلال و استقامت دکھا کے کل پچھلے سے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ وہاں پشاور مسجد میں دھماکہ ہوا، ابن ملجم کی اولاد نے اپنے دادا کی سنت پہ عمل کیا، اور تمہیں فخر ہونا چاہیے تمہارے شہر کا ایک عالم دین آواز امام حسین یعنی حل من ناصر ینصرنا، یہ در حقیقت لبیک یا حسین ہے، یہ در حقیقت لبیک یا مہدی ہے۔ وہ تقوی کے عالم میں یعنی نماز کے عالم میں خطبہ جمعہ دیتے ہوئے شہادت سے جان گداز ہوئے۔ اس نے ابن ملجم کی سنت ادا کی، انہوں نے سنت علی ابن ابی طالب مسلسل سفر کرتا ہوں، وہ کشمیر پہاڑ کی چوٹی سے لے کے سیل سمندر تک فقط اور فقط مومنین کی خدمت اور ذکر حسین کے لیے، اور آج بھی 3-4 تقریباً پروگرام میں پڑھ چکا ہوں، مسلسل سفر میں۔ اور میری سوزی میرے نام کو 4-5 تہین کو نہ میرے سوزی تو تسائیں گے ناراض نہیں تھے بیٹے بھائی۔ انہوں نے بھائی جمعہ کو کون سا وقت تھا؟ ظہرین کا وقت تھا، زوال آفتاب کے فوراً بعد دھماکہ ہوتا ہے۔ یہ آپ کو فخر ہے آپ کے لیے کہ آپ کے شہر کا ایک شہید ہے جو آپ کے شہر کا اور آپ کا سر فخر سے بلند کر کے گیا ہے۔ خدا ان کے درجات جنت عالی فرمائے۔ ابن ملجم کے چاہنے والے کیا چاہتے ہیں کہ تشیع بکھر جائے؟ انہوں نے ظہرین کے وقت آ کے دھماکہ کیا کہ یہ تشیع چھوڑ دیں گے، یہ علی ولی اللہ چھوڑ دیں گے، یہ لبیک یا مہدی کہنا چھوڑ دیں گے، یہ مساجد کو چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے مغربین کی نماز اسی مسجد میں باجماعت ادا کر کے بتایا ہے ہم متقی امام کی چاہنے والوں میں سے ہیں، کسی بدماش کے چاہنے والوں میں سے۔ ہم متقیوں کے امام کے چاہنے والے ہیں، ہم معموم ہیں تو امام المتقین کے، امیر المؤمنین کے۔ آؤ توجہ کیجئے، جتنی بھی مشکلات آئیں پریشان نہیں ہونا، کیوں؟ تمہاری امید باقی ہے۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ اور پیغمبر اعظم وما ینطق عن الہوی، میں ہوں اپنے موضوع والے پاس آنا بھی ہوں۔ قصیدے تسا سنن تے سور میں کوئی آندی، اکسو تا آخر ایک فکر میں سنی سنی پیسا، لیکن یقین کرو ناراض نہ تھی میں گانے کی سور نہیں لاؤں، میں جی سور لیسا نا انہوں ایک سور ہو سی نات کی سور ہو سی خود ساختہ سور ہو سی۔ میں کو پتہ لگ گیا بھئی کتنے لوگ سورہ سننا لیں تے کتنے لوگ ذکر سننا لیں، پتہ ہونا چاہیے نا بھائی، توجہ ہے اپنے بالوں کو سرائے کس پہ پہنچنے میں، اپنے
انہوں کو مناقب امام حسن، انہوں کو مناقب حسین شہید کربلا یاد ہونا چاہیے، انہوں کو قصیدہ خان ہونا چاہیے علی ابن ابی طالب کا، لیکن کیسا قصیدہ خان؟ انہیں پیسا قصیدہ خان ہونا چاہیے جیسا قصیدہ خان علی حیدر کرار کا ابو ذر تھا، جیسا جاگنا جیسا قصیدہ خان علی حیدر کرار کا دمبر تھا، جیسا قصیدہ خان موزر لکھنا مالک اشتر عمار یاسر تھا۔ وہ کیسے؟ امام فرماتے تھے مالک اشتر کی تلوار نے جہاں کام نہیں کیا وہاں عمار یاسر کے قصیدے نے کام کیا۔ توجہ ہے؟ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اور پیغمبر اعظم فرما رہے ہیں ماتا، توجہ میری گال نہیں، اللہ نے نبی دی گل اور فرمان اور حدیث میں جناب کی سماعت کو ہدیہ کرنے لگا، فرمایا من ماتا ولم یعرف امام زمانہی موت میتت الجاہلیہ، جو مر گیا اور اس کیفیت اور اس عالم میں مرا کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہوگا، اللہ کے نبی حسنین کے پاک نانا اور سیدہ کے پاک بابا نے فرمایا وہ جہالت کی موت مر گیا۔ کون؟ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتا ہوگا۔ اب یہاں ایک مجھ جیسے طالب علم کو فقط یہ موضوع آپ کے گوش گزار کرنے کے لیے 5 عشرہ چاہیے، میں اتنی دیر انتظار نہیں کیا کرتا، میں اتنی دیر بیٹھتا ہوں، بس آپ کی محبت نے مجھے بٹھا دیا، ویلا میں تو چھوڑ کے چلا جاتا، کیونکہ مجھ سے کہا گیا تھا پہلے کہ آپ کو جلدی تقریباً 9 یا 9:30 بجے ممبر مل جائے گا، پھر کہا گیا کہ نہیں 10:10 پر آپ کو ممبر مل جائے گا، چلو جتنے وقت میں ملا ہے پھر بھی میں آپ کو وقت دیتا ہوں، پہلے میرا پروگرام تھا چلو دعا کر کے آپ کی زیارتیں ہو جائیں گی، اب کی زیارتوں کو ویسے ہی تمام کرتے ہیں، لیکن اگر تھوڑا پروگرام ہوئے تو میں جشن تھوڑے گیا سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ عزیزو میرا اپنا ایک انداز ہے جشن کا، میں چاہتا ہوں کہ ویسا جشن آپ کو سناؤں جیسا علی چاہتا ہے۔ جشن کیسا ہونا چاہیے بھائی؟ امام علی ابن ابی طالب جناب حسنین کی ولادت باسعادت کے موقع پر خوش ہوئے یا نہ؟ امام صادق علیہ السلام امام موسیٰ کاظم کی ولادت باسعادت کے موقع پر خوش ہوئے یا نہ؟ امام حسن عسکری امام مہدی دورہ کی ولادت باسعادت کے موقع پر خوش ہوئے یا نہ؟ اگر انہوں نے جشن منایا تو کیسا؟ کبھی سوچا ہے کیسا؟ حق کا سننا بڑا مشکل ہوتا ہے، حق پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اپنی اصلاح کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، ہم نے ویسا جشن منانا ہے جیسا علی چاہتا ہے۔ امام بارگاہوں کو خدا را توجہ، امام بارگاہوں کو امام بارگاہ رہنے دو، امام بارگاہ ناچنے کی جگہ نہیں ہے، یہ امام کا گھر ہے، یہ پاکیزہ ترین جگہ ہے، یہ ان کا گھر ہے جن کے متعلق فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سوائے اس کے نہیں کہ اللہ کا ارادہ ہے اے اہل بیت نبوت رجس کو تم سے ایسے دور کر لے جیسے دور کرنے کا حق ہے، چاہے وہ رجس روحانی ہو یا نجاست ظاہری ہو، کل بھی نجاست اہل بیت اور اہل بیت کے ذکر سے دور تھی، آج بھی نجاست اہل بیت اور اہل بیت کے ذکر سے دور ہے۔ کسی قسم کے برے فعل کو اہل بیت کے ذکر کے ساتھ منسوب کرنے والا ملعون ہے۔ ناچنا اور گانا، یہ دھمال ڈالنا، یہ علی والوں کا کام نہیں ہے۔ آج سوشل میڈیا پہ دیکھیں کیسا تشیع کا چہرہ لوگوں کے سامنے جا رہا ہے، یہ شریفوں کا گھر ہے، یہ باعظمت لوگوں کا گھر ہے، یعنی امام بارگاہ، خوشی مناؤ، جشن مناؤ، اور جشن منا بھی ہم سکتے ہیں علی والے، ہم اس کنڈیشن میں ہیں کہ دنیا والوں کو بتا سکیں کہ ہم شہید دے کر کیسے جشن مناتے ہیں۔ توجہ، ہم پریشان ہونے والے نہیں ہیں، ہم گھبرانے والے نہیں ہیں، کیوں؟ ہمیں پتہ ہے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا مِنْ عِبَادِنَا الصَّالِحُونَ، ہم بے وارث نہیں، ہمارا وارث حیدر کرار کا پوتا ہے۔
جشن مناؤ. کل کیا کرنا؟ کل 15 شعبان ہے. کل کیا کرنا؟ خوبصورت لباس سے بتن کرنا, خوشبو سے اپنے جسم کو معطر کر دینا, یعنی خوشبوئیں لگانا. اگر ہو سکے تو گھر میں کھانا پکانا, کوئی حلوہ, کوئی مٹھائی, کوئی چاول, جتنی بساط ہو. اور اگر ہو سکے تو کوئی پڑوسی یتیم مسکین بے لباس ہو تو امام زمانہ کے نام پہ اسے لباس پہنا دینا. یہ جشن ہے. اگر کوئی بے گھر ہو, جتنی بساط رکھتے ہو, یہ چند جوان مل کے کوئی زمین امام زمانہ کا صدقہ کسی بے گھر کو دے دینا کہ امام زمانہ کے صدقے میں دے رہے ہیں. عبادتوں میں اضافہ کر دینا, دعائے کمیل, دعائے توسل, دعائے ندبہ, مصلی پہ بیٹھ جانا, دعائیں کرنا, خوشبو لگانا, لباس سے بتن کرنا. بیٹا جو پوچھے بابا خیر تو ہے, آج اتنا اہتمام کیوں, پھر اسے کہنا آ میرے ساتھ مصلی پہ آ, اپنی زمین کو خالق کی بارگاہ میں جھکا اور شکریہ ادا کر. اللہ نے تجھے وہ امام عطا کیا ہے کہ جس کے صدقے میں کائنات باقی ہے, کہ جس کے صدقے میں کائنات رزق آ رہی ہے, کہ جو کائنات میں آئے گا تو عدل سے کائنات کو منور کر دے گا, کائنات کو عدل سے روشن کر دے گا, اپنے وجود نورانی سے پوری کائنات کو روشن کر دے گا. اللہ اکبر, یا رسول اللہ. میرے جوان دوست اور میرے بزرگ, بڑے محترم چہرے ماشاءاللہ خوبصورت, ان چہروں کی زیارت کرنا یقیناً عبادت ہے. میں اپنے پاس عدلہ ایسی ویسی باتیں میں نہیں کیا کرتا ہے. مکتب اہل بیت کا ادنا سا حقیقت طالب علم کوشش کرتا ہوں وہ بات کروں جس بات کی اجازت قرآن دے یا 14 کا فرمان دے. میری بات کی حیثیت ہی نہیں ہے, میری بات کی وقت ہی نہیں ہے جب تک بس سے منظر میں قرآن نہ ہو, 14 کا فرمان نہ ہو. عزیزان محترم توجہ, میں نے عرض کیا اللہ کا نبی فرما رہے ہیں, میری بات نہیں ہے. اللہ کا نبی کیا فرما رہے ہیں؟ من ماتا, جو مر گیا, کس حالت میں؟ وَلَمْ يَعْرِفْ امام زمانے ہی, اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو, جاہلیت کی موت مر گیا, اندھیرے کی موت, ظلمت کی موت مر گیا. اچھا یہ معرفت کیا چیز ہے بھائی؟ ایک ہوتی ہے شناخت, جو میرے جوان دوست اور چھوٹے بھائی بالخصوص بیٹھے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے. معرفت کیا ہے؟ ہم نے شناخت کو معرفت سمجھا ہوا ہے. ایک ہوتی ہے شناخت. شناخت کیا ہوتی ہے؟ مثلا میرا نام فلاں ہے, میرے والد کا نام فلاں ہے, جو میری آئیڈینٹی ہے نا, آئیڈینٹی آئی ڈی کارڈ پہ جو کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے نا, وہ شناخت ہے. اچھا چلو مثال دے دیتا ہوں, جو نہیں سمجھے بھائی خاموش ٹھیک ہے. ایک بندہ جا رہا تھا مثلا بکھر سائڈ پہ, ڈی آئی خان پل پہ, پولیس والا سامنے آیا, اس نے روکا, لائسنس ہے تیرے پاس, گاڑی چلا رہا ہے, لائسنس ہے؟ کہتا نہیں یار لائسنس تو آج بھولا ہے اتر. اچھا اترا, تیرا چالان کاٹتا ہوں میں آج. اس نے کہا تھوڑا سا ٹھہر جا. پہلے تو اس نے کارڈ مانگا, ہاں آئی ڈی کارڈ دے. آئی ڈی کارڈ اس نے نکال کے, شرافت سے شریف بچہ تھا یا شریف آدمی تھا یا شریف کا بچہ تھا, اس نے آئی ڈی کارڈ نکال کے دے دیا. اس نے کہا فلاں کا بیٹا تیرا چالان کاٹ رہا ہوں. اس نے کہا جس کا چالان کاٹا جا رہا ہے وہ جو ڈرائیونگ کر کے جا رہا ہے, تو وہ جوان کہتا ہے چالان کاٹنے سے پہلے 2 منٹ رک جاؤ. پھر پرس نکالتا ہے, اپنے پرس سے ایک دوسرا کارڈ نکالتا ہے جسے کہتے ہیں سروس کارڈ. جب یہ پولیس والا دیکھتا ہے لرزہ برآمدام ہو جاتا ہے, کانپنے لگ جاتا ہے, سلیوٹ کر کے کہتا ہے سر مجھے معاف کر دینا, مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے آپ کی شناخت ہوئی تھی. معرفت. توجہ, آپ تو مجھ سے بڑے آفیسر ہیں, اگر کہتے ہیں تو مقام منزل تک میں آپ کو سیکورٹی دیتا ہوں اور آپ کو محفوظ طریقے سے پہنچواتا ہوں, مجھے معاف کر دیجئے گا. پہلے اس کو شناخت ہوئی تھی, معرفت نہیں. یعنی معرفت ہوتی ہے تو اختیارات و اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. ہم میں آج دن تک اس غائب امام کی طرف پیدا کیوں نہیں ہوئی؟ وجہ یہ کہ ہمیں معرفت کچھ ابھی تک شناخت نہیں. یا علی ابھی تک تو ہم شناخت کے مرحلے تک بھی صحیح نہیں پہنچے. اچھا امام کی شناخت کیا ہے؟ اس جشن کے توسل سے کوئی بات میں کہے یا نہ کہے اس کی مرضی, الحمدللہ ہماری ڈائری میں جگہ ہی نہیں ہے. کوئی مجالس پڑھوائے نہ پڑھوائے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. عزیزان گرامی شناخت کیا ہے؟ امام کا نام کیا ہے؟ نام. پیغمبر نے کیا فرمایا تھا کہ میری اولاد میں سے ایک فرد ہوگا اور اس کا ظہور جب تک نہیں ہوگا اللہ قیامت کا قیام نہیں کرے گا, حتیٰ اگر ایک دن بھی, حدیث بھی
حدیث کہ اگر ایک دن بھی قیامت کے بپا ہونے میں سے رہ جائے گا تو اللہ اس دن کو اتنا طویل کر دے گا کہ میرے بیٹے کو بھیج دے، میرے بیٹا ظہور فرمائے گا، اچھا اس کا نام اسمی، اس کا نام میرے نام پہ ہوگا، شمائلہ شمائلی، اس کی شباہت میری جیسے ہوگی، توجہ، کنیتہ کنیتی، اس کی کنیت میری کنیت پر ہوگی، توجہ فرما رہے ہیں۔ اور امام محمد شیعہ نے حیدر کرار آپ کو مبارک ہو، اللہ نے کیسا امام عطا کیا، کوئی دنیا کا امام نہیں ہے جس کے پیچھے ابن مریم یعنی مریم کا بیٹا، میں جگانے کے لیے آپ کو بیدار کرنے کے لیے یہ جملہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، جوانہ بیدار ہو کے سننا، دنیا میں کسی کا امام نہیں، بھائی ساتھ اٹھا کے چلا کرو، فخر کیا کرو، کل جو اور سکولوں میں جا کے دوستوں کو پیار سے محبت سے، کیونکہ ہمارا مکتب پیار کا ہے، امن کا ہے، ڈنڈے کا نہیں ہے، گالیوں کا نہیں ہے، گولیوں کا نہیں ہے، دھماکوں کا نہیں ہے، شرافت کا مکتب ہے، شرافت سے جو شرافت ماں نے، جو ولایت ماں نے تمہیں کھٹی میں پلائی ہے اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے لوگوں کو بتایا کرو، کسی کا امام نہیں ہے کہ جس کی اقتدا میں عیسیٰ نماز عطا کرے، اللہ نے مجھے وہ امام عطا کیا جس کی اقتدا میں عیسیٰ نبی، بچوں فرما رہے ہیں نہیں، جس کی اقتدا میں عیسیٰ نبی نماز پڑھتے نظر آئیں گے، اللہ اکبر، ہمارے پاس کتنی شناخت، میں کیا عرض کر رہا تھا، ہر گل تھک گئے ابھی باتیں کرنے کو بہت ہے لیکن ساری نہیں کروں گا، اس کا نام میرے نام پر ہوگا، لیکن عصر غیبت کبریٰ میں امام کا نام لینا منع ہے، جائز نہیں ہے، جو حقیقی نام ہے امام کا، امام کے القابات سے پکارنا ہے، جوانو امام کے کتنے القابات آپ کو یاد ہیں، آپ ماشاءاللہ مجالس سنا کریں، عزاداری جہاں تک ہو سکتا ہے عزاداری سید الشہداء کا احیاء منائیں، لیکن یاد رکھیں معنی خیز عزاداری ہونی چاہیے جو آپ کو امام وقت کے قریب کرے، امام وقت کے آنسوؤں کا باعث نہ بنے، تھوڑی گل کا نہیں کر گیا بھائی، ایسی عزاداری اور ایسا جشن نہ ہو کہ فقط آپ محسوس ہو کے چلے گئے، کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ میرے اس امام نے، میرے اس کام اور فعل نے اور عمل نے امام کے قلب کو کتنی تسلی اور تشفی پہنچائی، کتنا سکون پہنچایا، میں تو پرسکون ہو گیا، مولوی کی تقریر سن کے، طالب علم کی تقریر سن کے، لچھے دار تقریر سن کے، ذاکر کا وہ پیک والی سن پہ قصیدہ سن کے میں تو خود محسوس ہوتا رہا، چند منٹوں کے لیے محسوس تو ہوا، اس کے بعد فائدہ کتنا ہوا بھائی، باقی امام کے کتنا قریب ہوا میں، اس نے کتنی فکر دی کس نے مجھے، بھائی ان مجالس سے ہم نے یہی کچھ سیکھنا تھا، لیکن کتنا سیکھا، امام کے بھائی تھا کو یاد ہو سے، لیکن تو شرم کو لسیدے دیوے پہ، امام کے بہت سارے القابات ہیں جن میں سے مہدی امام کا ایک لقب ہے، موعود امام کا ایک لقب ہے، شریف امام کا ایک لقب ہے، غریب امام کا ایک لقب ہے، بقیت اللہ امام کا ایک لقب ہے، توجہ منتقم امام کا لقب ہے، صاحب الامر امام کا لقب ہے، اور صاحب الامر سے مجھے ایک بات یاد آئی، توجہ اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، یہ جو رات ہے نا یہ بڑی عزت والی رات ہے، کوشش کرنا جاگ کے گزارنا، کوشش کرنا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے گزارنا، زیارت عاشورہ کی تلاوت کرنا، تسبیحات اربعہ کی تلاوت کرنا اور تسبیح زہرا کی تلاوت کرنا، توجہ ہے امام کا ایک لقب ہے صاحب الامر، اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس رات میں قرآن کو نازل کیا ہے، اور جس شب میں ہم نے قرآن کو نازل کیا یعنی لیلۃ القدر میں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ رات عام رات نہیں ہے، وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، بھائی توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم، پروردگار فرما رہا ہے کہ اس رات میں ہم کیا کرتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح، ہم اس رات میں ملائکہ اور روح کو نازل کرتے ہیں، اپنے اذن میں مرادی ترجمہ، اپنے اذن کے ساتھ ملائکہ اور روح کو نازل کرتے ہیں، اور وہ ملائکہ اور روح کیا کرتے ہیں، ہماری طرف سے امر اور سلام لے کے زمین پر اہل عرض پر نازل ہوتے ہیں۔ اب علماء اسلام کو دعوت فکر دینے چلا ہوں، پوچھو علماء اسلام سے، آیا یہ جو آیت ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام حتی مطلع الفجر، یہ ملائکہ اور روح شب قدر میں نازل ہوتے ہیں، امر اور
ناسخ بھی ہے یا نہیں، یہ آیت ابھی تک باقی ہے یا نہیں، اس آیت کا حکم ابھی تک باقی ہے یا نہیں، جیسے آیت منسوخ ہو چکی تو علماء بتائیں گے نہیں اس کا نہ کوئی ناسخ موجود، نہ سورہ قدر کی یہ آیت منسوخ، تو علماء سے پوچھئے گا یہ جو ملائکہ اور روح، آج ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے نا، آپ شب قدر آئیں گے، آپ ماشاءاللہ اعمال بچا لے آئیں گے، اعمال صالحات بچا لے آئیں گے، مومنین کرام مسلمین جہان توجہ فرمائیے گا، تو علماء سے پوچھئے گا وہ صاحب امر کون ہے، وہ صاحب سلام کون ہے کہ آج ملائکہ اور روح جس پر سلام اور امر لے کے نازل ہو۔ چپ کر گئے، لگتا ہے سمجھے نہیں ہے بھائی، اگر وہ نہ بتائیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو ہم اشارے کر کے کہتے رہتے ہیں السلام علیکم یا صاحب الامر، وہ تیرا میرا امام ہے جس پر ملائکہ روح سلام اور امر لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، بس بات طولانی نہ ہو چونکہ وقت قلیل ہے اور گفتگو بہت طویل ہے۔ امام کے بہت سارے القابات، بقیت اللہ، ابا الصالح، منتقم، غریم، غریم، شریف، امام کا ایک لقب ہے شرید، امام کا ایک لقب ہے غائب، ایک لقب ہے منتظر، اور اس لیے کہتے ہیں کہ منتظر کے لیے منتظر کی معرفت کا ہونا لازم ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ منتظر کے لیے منتظر کی معرفت کا ہونا لازمی ہے۔ پہلے تو شناخت کیجیے نا، امام کا نام کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ والا نام۔ امام کے القابات بہت سارے، جن میں سے چند میں نے امید ہے آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے، اگر یاد نہیں ہوئے تو تھوڑا سا کتابی شیعہ بنے بھائی، کتابوں کا مطالعہ کیا کریں، علماء سے جا کے پوچھا کریں۔ ماشاءاللہ ہمارے ہاں ہمارے دوست، ہمارے جوان دوست کیا کرتے ہیں، شاہد افریدی کے چھکوں کو کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں، ریسلر جان سینے کے متعلق ان کے پاس انفارمیشن ہوگی، بہت ساری انفارمیشن رکھتے ہوں گے، کھلاڑیوں کے متعلق، ایکٹرز کے متعلق، ریسلرز کے متعلق۔ وقت کے امام کے متعلق کتنی انفارمیشن ہے بھائی آپ کے پاس، کتنی معلومات ہیں آپ کے پاس؟ بیٹھ کے ہم بڑی گفتگو کرتے ہیں، سیاسی گفتگو کرنے کے ہم ماہر ہیں، کھلاڑیوں کے متعلق گفتگو کرنے کے ہم ماہر ہیں، لیکن امام وقت پر کتنی گفتگو کی ہے؟ ہر کسی سے بات کرتے ہیں لیکن زمانے کے امام سے بات نہیں کرتے، ہر کسی کو وقت دیتے ہیں لیکن زمانے کہاں چلے گئے؟ زمانے کے امام کو ہم وقت دیتے ہی نہیں۔ ہمارا امام بات کو سنتا ہے، خود امام فرماتے میری کڑی نگاہ ہے آپ پر، میں تمہاری باتوں کو سنتا ہوں، سلام کیا کرو، سلام کا جواب دینا واجب، سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے، وہ جواب دیتا ہے، ہم میں یہ طاقت نہیں کہ ہم سن سکے۔ سلام کر کے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے سلام کیا کرو، السلام علیک یا بقیت اللہ فی الزمان، السلام علیک یا صاحب العصر والزمان۔ تم سلام کرو گے امام تمہیں دعا دے گے، تو نے مجھے یاد کیا، اللہ اکبر، ضرور سلام کیا کرو۔ امام کے والد ماجد کا نام کیا ہے؟ بزرگوں کے لیے تو عام فہم باتیں ہوں گی نا، مجھے معاف کیجیے گا، لیکن جوانوں کے لیے، بزرگ تو ویسے ماشاءاللہ جانتے ہیں، صاحبان فہم ہیں، صاحبان عقل و دانش ہیں۔ امام کا نام بھی پتہ چل گیا، القابات بھی چند اس محفل مجلس سے، تاکہ مجھے بھی استفادہ ہو، آپ بھی استفادہ کر سکیں، اور بانیان جشن اور ان کے مرحومین کو بھی فائدہ ہو۔ امام کے والد بزرگوار کا نام نامی کیا ہے؟ حسن عسکری۔ امام کی والدہ محترمہ کا نام کیا ہے؟ نرجس خاتون۔ اور باقاعدہ اس بی بی کا عقد اگر میرے پاس وقت ہوا ہوتا تو میں تفصیلاً بیان کرتا کہ کیسے بی بی کس ملک سے کہاں آئی، اور بی بی کیا باقاعدہ عقد ہوا، کیسے؟ چلو ایک روایت عرض کر دیتا ہوں۔ بی بی نے خواب میں دیکھا تھا کہ محمد مصطفیٰ حضرت عیسیٰ، چونکہ یہ حضرت عیسیٰ کے ایک وسیع شمعون کی، حضرت امام زمان کی جو والدہ والدہ ہے نا، وہ شمعون وسیع حضرت عیسیٰ کے وسیع کی نواسی جا کے لگتی ہے، اور قیصر روم کی پوتی ہے، تو حضرت محمد مصطفیٰ ختم المرسلین حضرت عیسیٰ سے کہتے ہیں کہ اپنے خواب دیکھ رہی ہے بی بی کہ اپنے مادر حضرت امام عصر خواب میں دیکھ رہی ہیں، محمد مصطفیٰ حضرت عیسیٰ سے فرماتے ہیں اپنی اس بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کو دے دو۔ کس کے لیے؟ حسن عسکری کے لیے۔ تو بی بی آتی ہیں وہاں اور امام عسکری خواب میں ملتے ہیں اور باقاعدہ امام رہنمائی کرتے ہیں، چونکہ یہ پوچھتی ہیں مولا آپ تک پہنچنا کیسے ہے؟ پہلے بھی ان کی شادی طے ہوئی تھی لیکن حادثہ ہوا، پھر شادی طے ہوئی، پھر حادثہ ہوا، تو امام نے اس کی رہنمائی کی کیسے پہنچے گی؟ جب یہ پہنچی ہیں اور عقد ہوا تھا خواب میں، بعض لوگ کہتے ہیں
کہتے ہیں جی بی بی کنیز ہے، نہیں، بی بی کا عقد ہوا تھا باقاعدہ، توجہ ہے یا نہیں؟ اسلام میں اگر کنیز ہو تو وہ بغیر عقد کے بھی جائز ہوا کرتی ہے، لیکن نہ، اگر کنیز ہوتی تو عقد نہ پڑا جاتا، بلکہ امام زمانہ کی والدہ ماجدہ کا امام حسن عسکری کے ساتھ باقاعدہ عقد پڑا گیا تھا، اور جب وقت گزر گیا، بس آخری گزارشات اور آپ کے سامنے تمام، تقریر کا دوسرا حصہ میں کامل نہیں کر پاؤں گا، لگتا ہے جو ناراض بیٹھے بھائی ہے سید تھے، ایک طالب علم آئے پہلی دفعہ اللہ بس آخری چند منٹ اور آپ کی زحمتیں تمام۔ 15 شعبان المعظم، اور ہجری کی کون سی تاریخ تھی؟ کسی کو یاد ہوگی؟ 15 شعبان 255 ہجری، جی بسم اللہ، ہاں 255 ہجری یا 256، دو روایات ہیں، لیکن جو روایت زیادہ قابل اعتماد ہے وہ 255 والی ہے۔ 255 ہجری 15 شعبان، ایک دن قبل یعنی 14 شعبان کو امام حسن عسکری آتے ہیں، بی بی حکیمہ خاتون جو کہ امام عسکری کی پھوپھی ہیں، آتے کہتے ہیں کہ اے پھوپھی جان، آج میرے گھر میں اللہ کی آخری حجت کی آمد ہے، اور فرمائیے گا آج ولادت ہونی ہے اس کی جو کائنات سے ظلم کو ایسے دور کرے گا جیسے ظلم سے پہلے پر ہوگی، جب کائنات میں جائے گا تو شیر بکری کے ساتھ بیٹھے گا، بکری کو کچھ بھی نہیں کہے گا، توجہ، اور عدل ایسے لوگوں کے گھر میں نافذ ہو جائے گا، معصوم فرماتے ہیں جیسے موسم لوگوں کے گھروں میں چلا جاتا ہے، گرمی کو کوئی نہیں روکتا، سردی کو کوئی نہیں روکتا۔ پھر امام بچہ سانپ کے ساتھ، یہ کہا جاتا ہے نا بچہ سانپ کے ساتھ ایسے کھیلے گا جیسے کھلونے کے ساتھ کھیلتا ہے، اتنا عادل مومن ایک پاؤں ایک قدم اپنے گاؤں میں رکھے گا، دوسرا قدم اس کا نصرت امام میں مکہ میں ہوگا یا مدینہ میں ہوگا، امام کے وجود بابرکت اور وجود نورانی کے صدقے میں زمین سمٹ جائے گی اور یہ طی الارض بن جائے گا۔ اب عزیزان محترم، بی بی حکیمہ خاتون عرض کرتی ہیں، آئے میرے بیٹے حسن عسکری، یہ بتا تیری کس زوجہ سے تیرے اس بیٹے اور شہزادے نے کائنات میں آنا ہے اور قیام کرنا ہے؟ تو امام فرماتے ہیں نرجس خاتون سے۔ اب یہ جملہ توجہ طلب جملہ ہے بھائی عزیز جوان دوستو، بی بی کہتی ہیں نرجس بی بی میں تو کوئی ایسے آثار نہیں ہیں کہ کوئی بچہ کائنات میں اس سے آئے، نیدر تو نہیں آگئی نہیں، کوئی ظاہری آثار نہیں ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جیسے موسیٰ کی ولادت کو پوشیدہ رکھا تھا، ایسے میرے بیٹے کی یہ پروردگار کا مقصود اور پروگرام ہے، ویسے میرے بیٹے مہدی چونکہ حجت خدا ہے، اللہ کا پروگرام ہے کہ اس کی ولادت بھی موسیٰ کی طرح پوشیدہ ہو۔ یا علی، دنیا کے حکمرانوں کو خطرہ تھا جناب موسیٰ سے، اسی طرح جیسے فرعون کو خطرہ تھا، اس وقت کے فرعونوں کو بھی مہدی دوران سے خطرہ تھا، اور مہدی کا اتنا روب ہے کہ ابھی کائنات میں آیا نہیں، پہلے انتظام کر رہے کہ وہ نہ آئے، توجہ ہے یا نہیں؟ وہ آ گیا تو ہمارا بھی کچھ نہیں بنے گا نا۔ اچھا بی بی آ جاتی، بس آپ کے ساتھ تو 15 شعبان کی سہانی صبح تھی، بی بی حکیمہ خاتون بتاتی ہیں نماز شب کا وقت ہوا، میں نے دیکھا کہ نرجس خاتون جاگتی ہیں، وضو کے بعد نماز شب ادا کرتی ہیں، جب ایک پردہ حائل ہوا، امام حسن عسکری قریب آتے ہیں، کہتے ہیں پھوپھی جان سورہ قدر کی تلاوت کیجئے۔ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا ایک نورانی بچہ کائنات میں جلوہ گر ہوا، جو لب کو متحرک کر کے کہہ رہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ پھر اس کے بعد میں نے دیکھا اس بچے کے دانے شانے پہ لکھا ہوا تھا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا اور باطل چلا گیا، باطل کو جانا ہی تھا۔ اس کے بعد اس ننھے قاری قرآن نے بڑے حسین انداز میں تلاوت قرآن شروع کی۔ جاگنا بھائی جوان دوستو، پھر قاری قرآن یہ جو نو مولود ہے کائنات میں آتے ہی اپنی زبان سے قرآن کے ان الفاظ کو جاری کرتا ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ
سوچ رہا تھا کون کون سا جملہ میں آپ کی جھولیوں میں آپ کی آغوش میں ڈالوں اور کون سا چھوڑ دوں. سن لیجئے امام صادق فرماتے ہیں جس کا مجھے سالاباد باوز بارے دیگر سے امام صادق فرماتے ہیں کہ میں اگر اپنے بیٹے مہدی کا زمانہ پا لیتا اپنی پوری زندگی اپنے بیٹے کی خدمت میں گزار دیتا. اللہ اکبر. بھائی عزیز جوان دوستو فخر کیا کرو اللہ نے کیسا امام عطا کیا, کیسا امام عطا کیا. اور سب مسلمان متفق ہیں, حتیٰ بعض غیر مسلم بھی کہتے ہیں کہ کوئی آئے گا, کوئی مسیح دو عالم آئے گا جو آگے کائنات کو عدل کے نور سے منور کر دے گا. اور ہر کوئی کہتا ہے جو آنے والا ہوگا وہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا. یعنی کہ اس کائنات میں اگر کوئی امن قائم کر سکتا ہے تو کون؟ اولاد زہرا. امام عسکری کائنات سے چلے گئے, شہادت سے جانگداز ہو گئے, تو اب امام کون ہے؟ امام عصر. اب میرے پاس وقت نہیں, میں کھول کھول کے بیان کرتا, بہت سارے جملے میں نے چھوڑ دیے, بس آخری گزارش جمع لو. اب امام کا ایک زمانہ ہے غیبت کا زمانہ, اور غیبت کی دو اقسام ہیں. کتنی اقسام ہیں؟ یہ باتیں بتانا میرے لیے ضروری ہے, میں اپنی ذمہ داری پوری کروں گا. آپ جو کہتے رہیں کہیں. ایک غیبت صغرا ہے اور ایک ہے غیبت کبرا. یہ غیبت صغرا کسے کہا جاتا ہے؟ جس میں امام کا اپنے نائبین کے ذریعے اپنے شیعوں سے رابطہ تھا, اور امام نے اس وقت بھائی کوفہ میں, مدینہ میں, سامرہ میں امام کی جائے ولادت بسعادت کون سی ہے؟ کس شہر میں ہے؟ اچھا بولو تھوڑا ہی. سامرہ. اللہ تعالیٰ نم ڈیڑھ ڈیڑھ بولے نہ نہیں بولے, چلو ساتھ ہیں پھر دعا چکر. اللہ تعالیٰ سال کو جلد آز جلد یعنی اس محرم تو پہلے سامرہ عسکریین دی زیارت کرواوے اور امام دے روزے دی جالیدہ بھوسا نصیب فرمائے, جو زیارات نہ مشرف فرمائے. اچھا پہلا زمانہ امام کا عصر غیبت کا غیبت صغرا. امام کا رابطہ تھا, نائب مقرر کیے امام نے. کوفہ میں, سامرہ میں, مدینہ میں بڑے جاگیردار موجود تھے, بڑے وزراء موجود تھے, اہل منصب موجود تھے. اس زمانے میں MNA لیول کے, وزیر لیول کے لوگ موجود تھے, لیکن نگاہ امامت نے اپنی نیابت کے لیے کسے انتخاب کیا؟ توجہ, یہ آپ کی شان کا جملہ کہہ رہا ہوں, آپ کی شان کا گھبرانا نہیں ہے. یعنی امام کے قریب ہونے کے لیے MNA ہونا, جاگیردار ہونا, گاڑی والا, رقبے والا, بڑے محل والا ہونا ضروری نہیں ہے. اللہ دے بڑا دے, لیکن حلال کا دے. اور ماشاءاللہ چلو ایک جملہ اور بھی کہتا ہوں آپ کی اجازت سے. اللہ آپ کو ہمیں بڑا دے, بڑا دے, بڑا دے. اور ہم ہر وقت خواہش مند ہیں, دعا کرتے ہیں, کوئی بھی پروگرام ہو, مجلس کا پروگرام ہو, جشن کا پروگرام ہو, ماتم داری کا پروگرام ہو, ماتمی جیتے رہے, ماتم داری کا پروگرام ہو, تو ہم دعا مانگتے ہیں میرا اللہ اپنے آخری نمائندے کا, ہمارے رہبر کا اور اپنی آخری حجت کا ظہور جلد فرما. امام اللہ کرے جلدی آ جائیں اور میرا دروازہ کھٹکھٹا کے دق الباب کر کے امام یہ فرمائیں کہ روزانہ میرا غلام بھی کہلواتا تھا, شیعہ بھی کہلواتا تھا, محب بھی کہلواتا تھا, اور میری آمد اور میرے ظہور کی دعا کرتا تھا. یہ بتا میں تو آ گیا, میرے بٹھانے کے لیے تیرے پاس ایسا بستر ہے جس پر میں بیٹھ سکوں؟ توجہ, کوئی ایسی چادر موجود ہے جس کا خمس ادا کیا ہے اور اس مال سے یعنی مخمس مال سے تو نے وہ چادر خرید کی ہے؟ اگر امام پوچھ لیں اس گھر میں تو میری کنیز رہتی تھی جو جاتی تھی مجلس میں ہائے زینب اور ہائے شام کر کے ماتم کرتی تھی, وہ کہاں ہے؟ خدا نہ کرے میں جواب میں کہوں وہ تو بازار گئی ہے شاپنگ کرنے, اس کے تو سر پہ چادر نہیں ہے. کاش میں اپنی بہنوں کی, اور اللہ اگر بیٹی دے تو تربیت ایسی کروں کہ وہ پوشیدہ ترین مقام پہ حجاب میں ملبوس ہو کے قاریہ قرآن بن کے تلاوت قرآن کرنے لگے, اور جب امام آئے تو میں بڑے اطمینان کے ساتھ امام کی خدمت میں اقدس میں عرض کروں مولا پوشیدہ ترین مقام پر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. پہلا زمانہ. بس آخری بات, آپ کی ذاتیں تمام بس اختتام ہے. چلو ماشاءاللہ جشن اپنے حسن اختتام کی طرف. آج ویسے بھی عبادت کی رات ہے اور آپ نے بڑی محبت کی, میری
بڑی کوڑیاں گالی میں سونا ہے، یعنی ترش باتوں کو آپ نے سنا ہے اور بالبتاج بھی کیا ہے، لیکن یہ آپ کے فائدے کی ہوں گی انشاءاللہ۔ کوشش کرتا ہوں مجلس پڑھوں، جشن پڑھوں، جو آپ کے سامنے پڑھوں نا مومنین کے سامنے، وہ پھر وقت کے امام کے سامنے بھی پڑھ سکوں۔ یعنی مقصد کیا ہے؟ خوشنودی امام اصل۔ توجہ، تو امام نے اپنی نیابت کے لیے کس کا انتخاب کیا؟ جس کا کردار پاکیزہ تھا، جس کی نیت خالص تھی، جو عمل خالص کرتا تھا۔ وہ ایک عطر فروش تھا جس کا نام عثمان بن سعید تھا، امام نے اسے اپنا نائب بنایا۔ پہلے نائب کا نام عثمان بن سعید تاریخ بتاتی ہے، دوسرے نائب کا نام یعنی نواب اربع، دوسرے نائب کا نام محمد بن عثمان، تیسرے نائب کا نام حسین بن روح، اور چوتھے نائب کا نام کسی کو یاد ہے؟ بابر اعظم نے چھکے تو یاد ہو سن جوانا کو، پی ایس ایل کتنا کھیل ہے پتہ تو ہو سی۔ امام کے چوتھے نائب کا نام یاد ہے؟ علی بن محمد سمری، اور اس میں بس زمانہ غیبت صغرا ختم ہوا اور غیبت کبرا شروع ہو گیا، اور آج تک وہ غیبت کبرا کا زمانہ جاری ہے۔ البتہ نائب امام آج ہے نیابت عمومی کا زمانہ، آج بھی ہمیں وہ بے وارث چھوڑ کے نہیں گئے، ہمارے لیے نائب بنا کے گئے، اور فرمایا وَأَمَّا مِنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ۔ فقہاء میں سے وہ فقیہ جو کردار، میں ترجمہ ایسے چکروں، جو کردار بزری رکھتا ہو، کردار میسری رکھتا ہو، توجہ، جو کردار ابو بصیر کا مالک ہو، کردار محمد ابن مسلم، کردار حبیب ابن مظاہر کا مالک ہو، یعنی کیا اپنی خواہش نفس پہ کنٹرول کرتا ہو، اپنے مولا کے دین کا محافظ ہو، اور اللہ کے امر اور امام کے امر کی اطاعت کرتا ہو، سر تسلیم خم کرتا ہو، عوام پر واجب ہے کہ اس کی تقلید کرے، بغیر اس کے چارے ہی نہیں ہے۔ میں وضو کہاں سے سیکھوں، میں وضو کے احکام کہاں سے سیکھوں، تاکہ امام کے وقت کے امام اگر آ جائیں تو میرا غسل تو ٹھیک ہو نا، چونکہ نجاست ان کے قریب نہیں جا سکتی، وہ تو جانتے ہیں میرا غسل ٹھیک ہے یا نہیں۔ باقی امام ظاہر پہ حکم لگاتے تھے، لیکن امام اصل جب آئیں گے وہ ظاہر پہ بھی حکم لگائیں گے اور باطن پہ بھی حکم لگائیں گے۔ خداوند تعالیٰ ہم سب کو متحد فرمائے۔ خداوند تعالیٰ اگر پروگرام ہوئے تو ایک منقبت میں سوری سنائی کرنا نہیں تو دعا چلاتا سلوات۔ ایک شعر ہے، ایک ہی شعر سناؤں گا۔ استاد شہید سبت جعفر، ان کی بلندی درجات کے لیے، شہداء کی بلندی درجات کے لیے، اور سب مومنین جو راضی بیٹھے یا ناراض بیٹھے، آپ سب کے مضمومین کی بلندی درجات اور اپنے والد بزرگوار کی بلندی درجات کے لیے شہید سبت جعفر کا مشہور و معروف کلام آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، جو سننا چاہتے ہیں وہ بآواز بلند سلوات سے۔ دیکھیں، میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ہمیں مستضعف قرار دے دیا گیا، ہمیں کمزور اس کائنات میں کرنے کی، زمین میں کرنے کی کوشش کی گئی، تو ہم بے وارث نہیں ہیں، ہم بھی اپنا حال کسی کو سنائیں گے۔ کس کو؟ میں وہی بتانا چاہتا ہوں، حال ہم سنائیں گے جب امام آئیں گے، زخم دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے، حال ہم سنائیں گے جب امام آئیں گے، محفل جمائیں گے جب امام آئیں گے، بام و در سجائیں گے جب امام آئیں گے، جشن ہم منائیں گے، سب مل کے بولے میرے ساتھ، جب امام آئیں گے، حال ہم سنائیں گے جب امام آئیں گے، اور نام پر صحابہ کے ہم کافروں جیسے
بڑی محبت فرمائی بھیا آپ نے گھنٹے کے بعد، یعنی گھنٹے کی تقریر کے بعد یہ منقبت اور وہ بھی سور میں پڑھنا بڑا مشکل ہے، لیکن آپ نے محبت فرمائی. چلو اگر اجازت ہے ایک اور شعر آپ کی سماعت میں. حال غم سنا، توجہ میرے ساتھ رہے. حال غم سنائیں گے جب ایمان گے، اور زخم ہے ابھی تازہ مکہ اور مدینہ کے، شام کوفہ کرب و بلا ہم بھلا نہیں سکتے. السقیفۃ عیداً غیر سے نہیں پہنچے، جتنے دکھ اٹھائے ہم نے کلمہ گویوں سے، ایک ایک چکائیں گے، ایک ایک چکائیں گے جب امام آئیں گے. اچھا آپ کی محبت دیکھ کے اگر آپ کی اجازت تو ایک آخر اللہ آپ کہیں گے کہ شاہ صاحب جو ہے نا ہر جملے پہ کہتے ہیں کہ آخری جملہ اور آخری گزارش، لیکن انہوں نے ممبر پہ بیٹھا بس آخری منقبت. ایک اور منقبت بھی آپ کو شہید کی سنا دیں. چونکہ خداوند تعالیٰ جسم و جسمانیات سے مبرہ و منزہ ہے، خدا جسمانی طور پہ کائنات کے سامنے نہیں آ سکتا، لیکن خدا نے وسائل تو بنائے ہیں نا. سب سے بڑا وسیلہ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ، اس کے بعد علی مرتضیٰ. 12 اور 14 ہمارا بہت بڑا وسیلہ ہے. تو اس سے مراد کیا ہے؟ جب ہم خدا کو پکارتے ہیں تو کون آ جاتا ہے؟ علی ابن ابی طالب، یعنی اللہ علی کو بھیجتا ہے. تو میں شہید کا اگر آپ کی اجازت ہو سنا دوں ایک اور منقبت جناب، لیکن میں تھوڑا اوقات سیدھا بیٹھا جو گھنٹے تقریر کی تھی بیٹھا، میرے پاس ساتھی بھی کوئی نہیں. چلو ٹھیک ہے آپ صلوات پڑھیں، میں آپ کو سنا دیتا ہوں. گھبرائے تو نہیں بیٹھے آپ؟ چلو میں دیکھ سکتا کیڑا گھبرایا نہیں بیٹھا تو جا کر بیٹھا. اللہ کا نام بھی تو علی العظیم ہے، اللہ کا نام بھی تو علی العظیم ہے. مانگو مدد خدا سے، کہو یا علی مدد. جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی. خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی. زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی، آ گئی، آ گئی. جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی. جب خدا کو زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی، آ گئی، آ گئی. اگر تھوڑی توجہ ہوئے تو اگلا شعر سنا. خمس دینا مودت کی ایک شرط ہے، اور نہ دینا بھی مثل فدق ہے گناہ. جڑے خمس دیتے رہنے رہو تو ضرور ملے سے. خمس دینا مودت کی ایک شرط ہے، اور نہ دینا بھی مثل فدق ہے گناہ. حق کے سادات و زہرا کے مقروض سے جب تبرہ
شعبان کا ڈیٹ رکھو چاہ یقین کرو میں گارنٹی بھی دینا انشاءاللہ اگلے سال رزق کی جزا فرض امام دے وجود نورانی کمی نازی تے جڑے ڈیٹ نہیں رکھی وہ حساب تک کم از کم کرے نا بعض بندے ادھر غریب ہے جب خدا کو پکارا علی آ گئے جب علی آ گئے زندگی آ گئی جڑے علی تھی آنے تک کیا تھی دے زندگی بندگی روشنی آ گئی روشنی آ گئی آ گئی آ گئی خمس دینا مودت کی کشت ہے اور نہ دینا بھی مثل فدق ہے گناہ خمس دینا مودت کی شرط ہے اور نہ دینا بھی مثل فدق ہے گناہ حق سادات و زہرا کے مقروض سے جب تبرہ سنا تو ہنسی آ گئی جب خدا کو پکارا علی آ گئے جب علی آ گئے زندگی آخری فکرہ آخری شعر ٹیپ تا شعر دے مذاکر بلا دے ٹیپ تا شعر حسن میت نہ کہنا میرے جوان بیٹے حسن نہ بولنا بھائی حسن میت نہ کہنا میرے غسل کو اجلے ملبوس کو مت کفن نام دو حسن میت نہ کہنا میرے غسل کو اجلے ملبوس کو مت کفن نام دو کیوں میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو جس کی تھی آرزو گھڑی آ گئی جب خدا کو پکارا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدر خاندان نعرہ پر بلند تلوار زیادہ سما خراشی کر کے زیادہ معاف جی جب خدا کو پکارا علی آ گئے کرے ذوق سماعت رحمت اللہ کی رحمت ماشاءاللہ بڑا بلند جب خدا کو پکارا علی آ گئے جب علی آ گئے زندگی آ گئی جب خدا کو کچھ بندے چپ تھی گئے نہیں آ گئے کتنا نال غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو اجلے ملبوس کو مت کفن نام دو غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو اجلے ملبوس کو مت کفن نام دو میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی جب خدا کو پکارا علی آ گئے جب علی آ گئے زندگی آ گئی کریم پروردگار اس جشن کو اس محفل نورانی کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما اس محفل جشن کے توسل سے جملہ مرحومین مومنین شہداء ملت جعفریہ اور بالاخص شہداء پشاور اور قبلہ ارشاد حسین خلیلی صاحب کے درجات جنت کو بلند فرما تمام ملت تشیع کے جتنے بھی
افراد ہیں سب کو اتحاد اتفاق اور محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے جوان دوست جو اس محفل میں بے روزگار بیٹھے ہیں آج کی شب کا صدقہ ہمیں خالی نہ لوٹا بعزت روزگار کریم پروردگار قصب حلال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کریم پروردگار محمد و آل محمد کا صدقہ جتنے جوان دوست یا جتنی بھی خواہران کنیزان زہرا زیور تعلیمات سے آراستہ ہو رہے ہیں کامیابیاں عنایت فرما۔ مومنین جہاں بھی مومنین و مومنات حسین حسین کرتے ہیں علی علی کرتے ہیں علی ولی اللہ کی صدائیں لگاتے ہیں سب کو آباد و شاد فرما۔ یا اللہ علی ولی اللہ کہنے والوں کو پڑھنے والوں کو تا ابد صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر نصیب فرما۔ یا اللہ تا دیر اور تا دم عزیز سلامت فرما۔ بیمار کربلا کے صدقے میں جتنے مومنین و مومنات جس مقام پہ مریض بالاخص جن احباب نے ہم سے التماس دعا کی ہے جس مقام پر تیری ذات جانتی ہے پروردگار اور بالخصوص سید اکبر شاہ صاحب کو شفاء کلی عنایت۔ یا اللہ جتنے مومنین بے گناہ اسیر ہیں بالخصوص ناصر جعفری صاحب کو رہائی نصیب فرما۔ جملہ مومنین کی مغفرت فرما۔ اعجاز حسین شیرازی صاحب اصغر شیرازی صاحب کے والدین کی مغفرت فرما درجات جنت بلند فرما۔ تمام مومنین کو بالخصوص قبلہ سبتین شاہ صاحب کو رزق حلال وسیع عنایت فرما۔ توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ یا اللہ صدقہ آل محمد کا ان تمام مومنین کو رزق حلال وسیع عنایت فرما۔ ہمیں امام زمانہ کا سچا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ صدقہ آل محمد کا ہمیں صحیح معنی اہل بیت کا مناقب خان اور قصائد خان بنا۔ ذاکرین کو علماء کو اتحاد اور محبت عنایت فرما۔ یا اللہ صدقہ آل محمد کا ایک دوسرے کا عزت و احترام کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ جتنے جوان بیٹھے ہیں اور پردے کے اندر میری مائیں بہنیں موجود ہیں اور بانیان جشن ان کے دلوں میں جتنی دعائیں ہیں ہم تو نہیں جانتے لیکن تیری ذات علیم بذات الصدور ہے۔ صدقہ امام عصر کا خالی نہ لوٹا ان کی اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہماری گناہگار آنکھوں کو جمال یوسف سیدہ کے ساتھ منور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ۔